بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالقادر خرم حاضر ہے، سندھ مدرسہ بورڈ، قائد اعظم پبلک اسکول، درسانہ چنو ملیر کراچی۔ میرے پیارے طالب ساتھیوں، کلاس ہے ہماری میٹرک، سبجیکٹ اسلامیات ہے، ٹاپک ہے عائلی زندگی کی اہمیت۔ عائلی زندگی یعنی کہ عائلی زندگی کا مطلب ہے خاندانی زندگی کی اہمیت کیا ہے۔ تو یہ ٹاپک چیپٹر کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر ہے 118۔ آپ لوگ کھولیں گے، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب ہے، تو کتاب ہی کی روشنی میں ہم اس چیپٹر کو، اس ٹاپک کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے کس طرح یہ ٹاپک ہے۔ دیکھیں یہ کتاب ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی، یہ ہے یقیناً آپ کے پاس ہوگی یہ کتاب۔ آپ لوگ کتاب کھولیں گے، دیکھیں پیج نمبر ہے 118 پر یہ ٹاپک موجود ہے۔ صفحہ نمبر 118 کی طرف ہم دیکھتے ہیں، یہ آ گیا 114 115 یہ 18، یہ ہے کتاب کی روشنی میں عائلی زندگی۔ جیسا کہ آپ کو کہا کہ خاندانی زندگی، اس کا مطلب ہے خاندانی زندگی۔ اب دیکھتے ہیں کتاب کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عائلی زندگی سے مراد ہے خاندانی زندگی۔ انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ باقی ایسا ہی ہے کہ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر، کوئی چچا زاد ہے، کوئی بانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہیں، یہ سارے بہن بھائی ہیں وغیرہ۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوئی۔ جو تمدنی زندگی ہے وہ بھی کتاب والا کہہ رہا ہے خاندانی نظام سے ہوئی، اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ یعنی خاندانی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے، قائم ہونے کے لیے، بقا کے لیے بھی خاندانی زندگی کا قیام ہے، کتاب والا کہہ رہا ہے وہ بھی ضروری ہے۔ گویا خاندان معاشرے کا بنیادی جز ہے۔ کتاب والا کہہ رہا ہے خاندان گویا کہ معاشرے کا بنیادی جز ہے۔ جز کے معنی حصہ ہے، خاندان ہی معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم جز ہے، اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، معاشرے کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ایک بچہ ہے جس معاشرے میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں زندگی گزارتا ہے، جو ماحول اس کو وہ میسر ہے، اس کا اثر خاندان پر بھی ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ خوشحالی اور اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا تو خاندان پر اس کے اچھے اثرات پڑیں گے۔ کتاب والا کہہ رہا ہے کہ اگر معاشرہ خوشحال ہوگا، خوشحال معاشرہ ہوگا اور اسلامی طرز زندگی پر گامزن ہوگا، یعنی کہ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہوں گے، کوئی چوری نہیں، کوئی ڈکیتی نہیں، تو خاندان پر اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں گے، اچھے پڑیں گے۔ اسلام نے انسانی معاشرے میں ایک مضبوط خاندانی نظام کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ دیکھو اسلام ہر حوالے سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ کتاب والا کہہ رہا ہے اسلام ہی نے معاشرے میں ایک مضبوط خاندانی نظام کے قیام کو بڑی اہمیت دی ہے۔ زوجین سے مراد شوہر اور بیوی خاندان کے 2 اہم ستون ہیں۔ کتاب والا کہہ رہا ہے کہ خاندان کے جو 2 بنیادی ستون ہیں وہ شوہر اور بیوی ہیں، یہ اہم ستون ہیں۔ اب زوجین کے باہمی تعلق کے حوالے سے دیکھتے ہیں کتاب والے نے کیا باتیں کی ہیں۔ زوجین کا باہمی تعلق، کتاب والا کہہ رہا ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ دوبارہ سنیں کتاب کے حوالے سے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی کہ ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اماں حوا کی طرف اشارہ ہے، اور اسی سے جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ حضرت آدم
سارے انسان حضرت آدم اور اماں علیہ السلام حوا کے اولاد ہیں۔ اسی طرح کتاب والا کہہ رہا ہے کہ نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، یعنی کہ قرآن مجید نے میاں بیوی کے رشتے کو، شوہر اور بیوی کے رشتے کو احسان کا نام دیا ہے۔ تو میرے پیارے طالب ساتھیوں، آپ نوٹ بھی کرتے جائیں کہ MCQs کے حوالے سے اس طرح ایک سوال بھی بن سکتا ہے کہ قرآن مجید نے رشتہ ازدواج کو کیا نام دیا ہے، تو آپشن آپ لوگ یاد کر لیں۔ صحیح آپشن آپ لکھیں گے احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب بھی پوچھا سکتا ہے۔ جس کا مطلب کیا ہے احسان کا؟ کتاب والوں نے خود اس کی تشریح کی ہے، قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا، یہ ہے احسان کا مطلب، یعنی کہ قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ کیا مطلب؟ کتاب والوں نے خود اس کی تشریح کی ہے، آپ لوگ غور سے دیکھیے گا الفاظوں کی طرف۔ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ دیکھو احسان کا مطلب کیا ہے، کتاب والا کہہ رہا ہے یعنی کہ جو ایک مرد اور ایک عورت شادی کرنے کے بعد وہ قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، پاک دامنی حاصل کر لیتے ہیں، غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے۔ دیکھو یہ خاندان کی اہمیت، کیونکہ خاندان ایک مرد اور ایک عورت سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت، بے لوث اور غمسار ہوتا ہے، اور مشکلات وسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیوی ایک دوسرے کی مدد کر دیتے ہیں۔ بسا اوقات کئی آپ سرچ کر لیں، معاشرے میں آپ لوگ دیکھیں، یکسوئی نصیب ہوتی ہے، سوچ غور و فکر اور ذہنی صلاحیتوں میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے استعمال میں لانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس زندگی کا لطف اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آگے دیکھیں پیج نمبر 118 کی طرف، گھر کے آنگن میں پھولوں جیسے بچے آ جاتے ہیں۔ واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے بچے رحمت اور نعمت ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہوتے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، بچے اولاد یہ بہترین دولت ہیں جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ہر دو طرف سے محبت و احترام باہمی کا زمزم موجزن ہوتا ہے، اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے۔ واقعی یعنی کہ بچے ہوتے ہیں اور محبتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اسی طرح معاشرے کی اہمیت کے حوالے سے یعنی کہ عائلی زندگی کی اہمیت ہے، چونکہ نسل انسانی کی بقا اور اس کی افزائش اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد ہے۔ دیکھو عائلی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ نسل انسانی کی بقا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کتاب کی روشنی میں، اور اس پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے، اور پاکیزہ زندگی کا جو اصل راستہ ہے وہ نکاح ہے، ورنہ فطرت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہذا کتاب لہذا کسی معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد و عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی ہے۔ جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرے کی شیرازہ بندی کس طرح ممکن ہے، اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ معاشرے کو انتشار سے ہم کیسے بچا سکتے ہیں؟ وہ ایسے بچا سکتے ہیں کہ جب مرد اور عورت کے تعلقات جائز طریقے سے ہوں، اور وہ ہے نکاح۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت وضاحت سے ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
شوہر اور بیوی کے تعلق و محبت اور میرے پیارے طالب ساتھیوں رحمت کا تعلق، یعنی کہ رحمت کا تعلق، یہ رحمت کا تعلق ہے، یعنی کہ بیوی اور شوہر کا جو تعلق ہے وہ رحمت کا تعلق ہے۔ ارشاد ہوتا ہے آگے اللہ کتاب والے نے آیات ذکر کی ہے قرآن مجید کی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ مِنْكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ترجمہ ہے اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، اس آیات پر ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے یعنی کہ تمہاری جانوں سے تمہیں جوڑے پیدا کیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا علیہ السلام کو حضرت آدم ہی سے پیدا کیا، وہ اس لیے کہ تم ان سے سکون حاصل کرو، یعنی کہ مرد سکون حاصل کرے عورت سے، اور اس نے تمہارے درمیان کہ اللہ رب العزت نے بیوی اور شوہر کے درمیان محبت ڈال دی۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف تو جبلت کی تسکین کا باعث ہے اور دوسری طرف باہمی محبت، اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شہر حیات میں ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں اور ایک مقدس معاہدے کے تحت ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہوتے ہیں، یعنی کہ مانوسیت اور غمخوار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ قرآن مجید کی آیات ہے کہ اس ترجمہ اس طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض ہیں رواج کے مطابق۔ تو میرے پیارے طالب علم ساتھیوں، آج اتنا ہی کافی ہے۔ آئلی زندگی کی اہمیت کے بارے میں یہ ہم نے یہ چیپٹر شروع کیا ہوا ہے۔ اب آپ لوگ کیا کریں گے تو گھر میں جا کر اس ویڈیو کو آپ لوگ غور سے دیکھیں گے، تو مشکل الفاظ اس میں کوئی ہے بھی نہیں، تو آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کا مطالعہ کریں، غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے۔ تو کتاب والے نے ٹاپک رکھے ہیں، زوجین کے حقوق و فرائض کیا ہیں، اولاد کے حقوق و فرائض کیا ہیں، انشاءاللہ یہ آگے ہم جا کر پڑھیں گے۔ تو آج میرے پیارے طالب ساتھیوں اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔